بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف ایم اے راحت۔ ایپیسوڈ 52۔ سید پور کے ریلوے اسٹیشن پر اترے تو ایک سرترین صبح نے ہمارا استقبال کیا تھا۔ سردی ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی۔ موٹے لباس ٹرین میں ہی پہن لیے تھے۔ چھوٹا سا پہاڑی اسٹیشن تھا۔ آس پاس کی پہاڑیاں برف میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ حسن نے ایک جگہ آگ جلتی دیکھی تو اس طرف بھاگا۔ چائے خانہ تھا۔ چولہے پر چائے کا سماور رکھا ہوا تھا۔ حسن نے قریب جا کر کہا، ربڑ کا پائپ ہے تمہارے پاس؟ نہیں صاحب، چولہے کے پیچھے بیٹھے معصوم آدمی نے کہا۔ منگواؤ کہیں سے۔ کیا کرنا ہے صاحب؟ اس کا ایک سرا سماور سے لگواؤ، دوسرا مجھے دو اور سماور کی ٹونٹی کھول دو۔ ایسے آپ کا منہ جل جائے گا صاحب، معصوم آدمی نے حیرت سے کہا۔ تم ایک بہت بڑی چائے دانی بھر کر میز پر پہنچا دو اور 2 پیالے جلدی سے، میں نے کہا اور حسن کو لے کر ایک میز پر جا بیٹھا۔ ارے باپ رے، لگ رہا ہے برف کے پانی میں نہا رہے ہیں، حسن کپ کپاتا ہوا بولا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، بھائی فولاد علی، تمہیں سردی نہیں لگ رہی؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک ملازم لڑکے نے بڑی سی چائے دانی اور 3 پیالے لا کر رکھ دیے۔ وہ واپس پلٹا تو حسن نے کہا، سنو بچے، 2 پیالے چاہیے تھے ہمیں، کیا تمہیں سردی میں 2 کے 3 نظر آ رہے ہیں؟ تیسرا پیالہ میرا ہے، ایک آواز ابھری اور ہماری نظریں اس آواز کے مالک کی طرف اٹھ گئیں۔ لمبے چوڑے قد و قامت کا ایک سفید ریش بوڑھا تھا، ٹخنوں تک لمبا اوور کوٹ پہنے ہوئے تھا، عمر رسیدہ لیکن چہرہ بے حد جاندار۔ اس نے کرسی گھسیٹی اور بیٹھ کر چائے دانی اٹھائی اور 3 پیالوں میں چائے ڈال لی۔ ارے یہاں بھیک بھی اس دلیری سے مانگی جاتی ہے، معاف کرنا بابا جی، اس وقت تمہیں۔ بوڑھے نے چائے کا پیالہ اٹھا کر اس سے ایک گھونٹ لیتے ہوئے مسکرا کر کہا، یہ چائے تو اب تمہارے لیے بیکار ہو گئی، چلو چلو ٹھنڈی ہو جائے گی۔ واہ، یہ زبردستی دیکھ رہے ہو، حسن نے احتجاجی لہجے میں میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ حسن پلیز، کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ اسی وقت چائے خانے کے ملازم لڑکے نے 2 پیکٹس میں مکھن لگے بن لا کر رکھے تو میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، یہ کس نے منگائے ہیں؟ میں نے، بوڑھا بولا، پھر بن کا ایک پیس اٹھا کر منہ میں رکھتا ہوا بولا، کھا لو، بہت عمدہ بن ہوتے ہیں، تمہارے شہر میں نہیں ملیں گے۔ حسن نے پھر میری طرف دیکھا اور میں نے اسے اشارے سے منع کیا کہ وہ کچھ نہ کہے۔ بوڑھا پھر بولا، میں تمہارے سارے اشارے دیکھ رہا ہوں۔ بہت زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو بڑے میاں، ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ ویری گڈ، کون ہوں میں؟ مفت خور۔ ویری گڈ، تھوڑی سی تشریح کرو گے؟ اس طرح دوسروں کے ساتھ کھا پی کر زندگی گزارنے والے کو مفت خور کہتے ہیں۔ واہ، کیسے پہچانا؟ بوڑھے نے کہا، پہلے ہم بھی یہی کیا کرتے تھے، مگر میں یہ نہیں کرتا۔ اپنی چائے اور ان مکھن لگے بنوں کی ادائیگی تم کرو گے؟ بالکل نہیں۔ ہم ہی کریں گے نا؟ قطعی نہیں۔ تو پھر کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ میں کوئی ناشائستہ جملہ کہہ دوں؟ حسن بلبلا کر بولا، مثلاً یہی نا، کیا یہ ہوٹل تیرے باپ کا ہے؟ ہاں فرض کر لو، حسن بولا۔ تو میں جواب دوں گا کہ یہ میرے باپ کا نہیں بلکہ میرا ہے۔ کیا؟ حسن چونک کر بولا۔ مجھے بھی حیرانی ہوئی تھی لیکن میں دلچسپی سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ ہاں بالکل، بوڑھے نے کہا اور سرو کرتے ہوئے ویٹر کو انگلی سے اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا اور پھر بولا، شان خان، یہ ہوٹل کس کا ہے؟ آپ کا مالک، ویٹر نے جواب دیا۔ یعنی اس ہوٹل کا مالک میں ہوں؟ جی مالک، ویٹر حیرت سے بولا۔ کہو کیسی رہی؟ حسن خاموش ہو گیا تھا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اما تو کوئی ڈھنگ کی چیز منگواؤ۔ انڈوں کے آملیٹ بنواؤں؟ بوڑھا بولا۔ نہیں جناب، آپ کی مہربانی،
ویسے آپ اطمینان سے کھائیے، میرے دوست ذرا پرمذاق آدمی ہیں، بھلا آپ ایک کپ چائے اور یہ تھوڑی سی چیزیں ہمارے ساتھ کھا لیں گے تو ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟ بوڑھے نے غور سے مجھے دیکھا اور پھر بولا، حالانکہ اس بات کو تمہاری چالاکی سے تعبیر کیا جا سکتا تھا، لیکن تم چہرے سے ہی سنجیدہ مزاج آدمی معلوم ہوتے ہو، اس لیے میں تمہاری باتوں کو حقیقت سمجھ لیتا ہوں، لیکن تم بھی میری باتوں کو حقیقت سمجھو۔ یہ میری طرف سے تمہاری پہلی ضیافت ہے، یعنی ناشتہ، اور مائی ڈیئر حسن فیروز، اگر تمہیں سخت سردی لگ رہی ہے تو میں یہ اوور کوٹ اتار کر تمہیں دے دیتا ہوں، تمہاری ساری سردی دور ہو جائے گی۔ کیوں ڈیئر گل مراد؟ ہم دونوں نے چائے کے پیالے نیچے رکھ دیے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس بوڑھے کو دیکھنے لگے تو بوڑھا جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بولا، میں کوئی سنسنی نہیں پیدا کرنا چاہتا اور نہ ہی پیدا کر رہا ہوں۔ میرا نام کارپورل جہاں زیب ہے اور میں جانتا ہوں کہ کرنل ہمایون نے میرے بارے میں تمہیں تمام تفصیلات بتا دی ہوں گی۔ تمہارے استقبال کے لیے آیا تھا، چند منٹ لیٹ ہو گیا، پھر جب تم اس ہوٹل میں پائے گئے اور مجھے سردی زدہ نظر آئی تو میں تمہارے پاس پہنچ گیا۔ میں نے سوچا کہ پہلے تم لوگ ناشتہ وغیرہ کر لو، اس کے بعد تم لوگوں کو اپنا تفصیلی تعارف کرواؤں گا۔ اب بات ہی دوسری ہو گئی تھی۔ حسن فیروز خاموش ہو گیا تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جہاں زیب کے بارے میں خود اسے بھی تفصیلات معلوم تھیں اور اس کا اس طرح مل جانا حیرت انگیز بات نہیں تھی۔ اب مکمل طور پر خاموشی چھا گئی۔ بوڑھا ایک دلچسپ آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس سے کچھ کہنا چاہا تو وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، اور ظاہر ہے یہ بات حیرت کی نہیں ہے، کرنل ہمایون ایسے ہی دلچسپ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ چلو چھوڑو، کیا رکھا ہے ان باتوں میں، چائے پی لو اور اس کے بعد چلتے ہیں۔ ہم دونوں کی تو بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ چائے سے فراغت کے بعد کارپورل اٹھا۔ باہر ایک خوبصورت کار موجود تھی جس کے ساتھ ڈرائیور بھی بیٹھا ہوا تھا۔ سردی کی شدت سے مجبور ہو کر اس نے بھی کار کے شیشے بند کیے ہوئے تھے۔ کارپورل نے ہوٹل سے باہر نکلتے ہوئے واقعی بل وغیرہ نہیں دیا تھا۔ تعجب کی بات بھی نہیں تھی، مقامی آدمی تھا، ہو سکتا ہے اس کے ذرائع آمدنی یہی ہو۔ کرنل کے طریقہ کار کے بارے میں تو ایک لفظ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کیا انداز ہے اس کا۔ بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ۔ بوڑھے سے مل کر ایک دلچسپ احساس ہوا تھا کہ جس عمارت میں وہ ہمیں لے گیا وہ بھی اپنے طرز کی منفرد تھی۔ بوڑھا ایک پرذوق آدمی معلوم ہوتا تھا۔ عمارت کے آگے جھاڑ جھنکاڑ اس طرح اگائے گئے تھے جیسے کوئی پرندے کا گھونسلہ ہو۔ گول دروازہ بھی تنکوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ بوڑھا جب اندر داخل ہوا تو حسن بولے بغیر نہ رہ سکا۔ سنیں سنیں چچا جان، سنیں، کیا آپ کے پاس پر لگا کر پرواز کرنے کا انتظام بھی ہے؟ چاہو گے تو ہو جائے گا بھتیجے، فکر مت کرو۔ میں بھی دلچسپی سے یہ عجیب و غریب گھر دیکھ رہا تھا جو اندر سے انتہائی کشادہ اور حسین تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے کارپورل آپ بھی حسن فیروز ہی کے ذوق کے حامل ہیں۔ اس نے مسکرا کر بولا، دیکھو بیٹے، اس عمر میں نہ تو مجھے کرنل ہمایون سے کسی تعاون کی ضرورت تھی اور نہ ہی ان تمام ہنگامہ خیزیوں کی۔ عموماً میری عمر کے لوگ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اصل میں میں نے سوچا کہ زندگی کے آخری لمحے تک اگر دلچسپیوں میں گزارا جائے تو کوئی حرج تو نہیں۔ اس کے علاوہ وطن کے لیے بھی اگر کوئی کام ہو جائے تو برا نہیں ہے۔ کرنل بے حد نفیس انسان ہیں۔ کسی زمانے میں میں بھی فوج میں تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، کارپورل میرا عہدہ نہیں ہے۔ جب کارپورل تھا تو لوگ مجھے کارپورل کہا کرتے تھے۔ یہ نام مجھے پسند تھا اور اسی پسندیدگی کی بنا پر میں مستقل کارپورل ہو گیا۔ ویسے میں میجر کے عہدے سے ریٹائر ہوا ہوں۔ ویری گڈ سر۔ اب چلو تمہیں تمہاری رہائش گاہ دکھا دی جائے تاکہ تم سردی کے احساس کو دور کر لو اور ٹرین کے سفر کی تھکن اتار لو۔ میری تم سے ملاقات دوپہر کے کھانے پر ہوگی۔ اگر تم جاگ گئے، بلکہ ایسا کرو مجھے بتا کر اپنے بستر میں جاؤ تاکہ میں دوپہر کے کھانے کا انتظام کر لوں۔ اگر رات بھر کی تھکن مکمل طور پر اتارنا چاہو اور شام کو جاگو تو بھی مجھے بتا دو تاکہ دوپہر کے بجٹ میں کچھ کمی کر لی جائے۔ چچا ابا، ہوٹل میں مکھن لگا بن اور چائے پلا کر ٹرخا رہے ہو، ناشتہ نہیں کراؤ گی؟ حسن فیروز نے کہا۔ بالکل نہیں۔ طبی نقطہ نگاہ سے اس سفر اور سردی کے بعد
اگر تم نے ناشتہ کر لیا تو پہلی بات تو یہ کہ تمہارا معدہ خراب ہو جائے گا، دوسری بات یہ کہ تم دیر تک سوؤ گے۔ دوپہر کا کھانا اگر کھانا ہے تو مجھے بتا کر سو جاؤ، ورنہ جاگو گے تو کھانا نہیں ملے گا۔ اس پر مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے کہا، یوں لگ رہا ہے جیسے کرنل ہمایون سامنے ہوں۔ یار دادا جان نے تو اپنے جیسے ہی پال رکھے ہیں، حسن نے آہستہ سے بولا۔ میں نے اس کی بات کے اثر کو زائل کرنے کے لیے کہا، ہم دوپہر کا کھانا کھائیں گے۔ کیا پسند فرمائیں گے؟ جو کچھ آپ کو پسند ہو وہ پکا لیجئے، میں نے کہا۔ نہیں نہیں، میں تو فرائیڈ فش، چکن تندوری، روغنی نان، بٹر سلاد اور حسن جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا کیونکہ کارپورل اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیوں جی، آپ ایسے ہنس رہے ہیں جیسے میں لطیفہ سنا رہا ہوں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں صرف اس بات پر ہنس رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں تو تمہیں ہر جگہ مہیا ہوں گی اور تم ان سے لطف اندوز ہوتے ہوگے۔ تمہیں کوئی ایسی منفرد ڈش کیوں نہ کھلائی جائے جو ان سب سے مختلف ہو؟ ہاں یہ تو ہے۔ بہرحال مسٹر کارپورل، یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ کی اتنی خدمت ہمارے لیے اعزاز ہے، چنانچہ آپ اس کا بالکل فکر مت کریں۔ واقعی کرنل ہمایون میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہمیشہ بہترین ہیرو کا انتخاب کرتا ہے، اور یقیناً اس انتخاب میں اس سے آج تک کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ بہرحال اب تم دونوں آرام کرو، میں ذرا دوسرے کاموں میں مصروف ہوں۔ اس کے بعد جہاں زیب چلا گیا تھا اور ہم دونوں اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ کمرے کا ٹیمپریچر اتنا لطیف تھا کہ کروٹ بدلنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کارپورل جہاں زیب کرنل ہمایون سے زیادہ ستم ظریف تھا۔ میری نگاہ گھڑی کی طرف اٹھ گئی جس کی سوئیاں 1:30 بجا رہی تھیں۔ منٹس کی سوئی اپنا سفر طے کر کے 12 کے ہندسے پر پہنچی ہی تھی کہ اچانک ایک تیز انسانی چیخ لہرائی اور اس کے ساتھ ہی شور کی آوازیں ابھریں۔ بھاگو بھاگو، بچو، آگ لگ گئی۔ نہ صرف میں بلکہ سوتا ہوا حسن بھی خوفزدہ ہو کر اٹھ گیا اور پھر بدحواسی سے بولا، آگ لگ گئی، بھاگو۔ عین اسی وقت کارپورل اندر داخل ہوا اور کھڑکی کی طرف بڑھ کر اس نے ایک بٹن آف کر دیا۔ شور اور آگ کی اطلاع دینے والے کی آواز بند ہو گئی تو کرنل نے کہا، اس گھڑی کا موجد شین ہوپ تھا، سوئس باشندہ۔ یہ گھڑی اور اس کا ریکارڈ اس نے ایسے مہمانوں کے لیے ایجاد کیا تھا جو دیر تک سونے کے عادی ہوتے ہیں اور میزبانوں کے ناک میں دم کر دیتے ہیں، لیکن تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اسے تمہارے لیے یہاں لگایا ہے۔ یہ پہلے سے یہاں موجود تھی، لیکن کام اس نے بر وقت کیا ہے۔ جو کھانا میں نے تمہارے لیے پکوایا ہے وہ ایک پہاڑی ڈش ہے، اگر 1 گھنٹہ بھی لیٹ ہو گئی تو سمجھو اس کا مزہ ختم، چنانچہ غسل کر کے جلدی آ جاؤ۔ کیا اس شخص سے جلدی نجات حاصل کر لینا مناسب ہوگا؟ حسن نے غسل سے فارغ ہو کر کہا۔ کیوں؟ یہ دونوں کرنلوں کا مرکب معلوم ہوتا ہے، سخت گیر بھی اور مسخرہ بھی۔ مجھے پسند آیا۔ نہیں، تمہیں؟ حسن آنکھیں نکال کر بولا۔ ہاں، کیوں؟ میرا عہدہ ختم ہو گیا کیا؟ کون سا عہدہ؟ انچارج کا؟ نہیں، انچارج تو تم ہی ہو۔ بے وقوف بنا رہے ہو، وہ آنکھیں نکال کر بولا۔ تمہارے پاس بہت وقت ہے حسن، کام کی باتوں کے بجائے ان فضول باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہو۔ اوکے، حسن فیروز نے ہاتھ اٹھا کر کہا، لیکن جو ڈش کارپورل نے تیار کی تھی اس نے واقعی ہم دونوں کے منہ بند کر دیے تھے۔ اس نے جو کہا تھا کر دکھایا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے کہا، اس کے باوجود اگر تم ابھی آرام کرنا چاہو تو پھر میں تمہیں وقت دے سکتا ہوں۔ اس کی ایک ہی ترکیب ہے، حسن نے کہا۔ ترکیب؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ ہمیں کوئی خواب آور دوا دے دیں، ہم بے ہوش ہو کر سو جائیں گے، اس طرح ہمیں آرام مل سکتا ہے، ورنہ کرنل جلیبی کے پاس آرام کی گنجائش کہاں ہے؟ کرنل کو کب سے جانتے ہو؟ کارپورل نے پوچھا۔ جب سے پیدا ہوا ہوں۔ مگر تم اسے کیا جانو؟ کیا مطلب؟ حسن آنکھیں نکال کر بولا۔ میں تمہاری پیدائش سے پہلے سے اسے جانتا ہوں، اس کے بارے میں جتنی کہانیاں گردش کرتی تھیں، تمہیں اس بارے میں بھلا کیا معلوم ہوگا؟
ہاں سنا ہے، بہت عاشق مزاج تھا، حسن نے کہا۔ کارپورل مسکرانے لگا اور پھر بولا، ہاں بڑا عاشق مزاج، لیکن جانتے ہو اسے عشق کس سے تھا؟ صرف اپنے کام سے۔ وہ سیماب تھا، سیماب۔ اب اس کی تعریف کے لیے میرے پاس صحیح الفاظ نہیں ہیں۔ ایک سوال کروں؟ حسن نے کہا اور کارپورل اسے دیکھنے لگا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حسن نے کہا، یقیناً تمہیں بہترین معاوضہ ملتا ہوگا۔ ہاں بے شک، مجھے بہترین معاوضہ ملتا ہے۔ میں اس کے ساتھ وطن کی محبت سے سرشار ہوں اور یہی میرا معاوضہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسن نے کہا، اور پہلی بار میں نے جہاں زیب کا مزاج بدلتے ہوئے دیکھا۔ پھر اس نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا تو میں جلدی سے بول پڑا، ہم اپنا کام جاننا چاہتے ہیں کارپورل۔ جہاں تک حسن کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے تو صرف یہ کہ اس کی فطرت میں بکواس شامل ہے۔ یہ بکواس کرتے رہیں گے، آپ ان کی بکواس پر دھیان مت دیجیے گا۔ حسن نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور پھر وہ ہمیں ساتھ لیے الگ کمرے میں آیا۔ یہ ایک لمبا سا گلی نما کمرہ تھا جس کے سامنے کے حصے میں اسکرین لگی ہوئی تھی اور بالکل عقب میں ایک بڑا پروجیکٹر میز پر رکھا ہوا تھا جس کے پیچھے ایک کرسی پڑی ہوئی تھی۔ سامنے صرف 2 سیٹیں لگائی ہوئی تھیں جن کا رخ اسکرین کی جانب تھا۔ جہاں سے پتھرائے ہوئے لہجے میں بولا، بیٹھو۔ میں اور حسن کرسیوں پر بیٹھ گئے اور کارپورل پروجیکٹ کے پیچھے پہنچ گیا۔ پھر اس کی آواز ابھری، مختصر سی کہانی سنو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ وہاں ان پہاڑی کے مشرقی حصوں میں ویسے تو بہت سی بستیاں آباد ہیں، چھوٹی بڑی بستیاں۔ اب ریاست اور بادشاہت کا تصور تو ختم ہی ہو گیا ہے۔ بستیوں کے سردار ہی راجہ، بادشاہ، رئیس، جاگیردار سب کچھ ہوتے ہیں۔ بہت سے قبیلے یہاں آباد ہیں، لیکن میں تذکرہ کروں گا عثمانیہ اور بلالیہ کا۔ یہ 2 ایسے عظیم قبیلے ہیں جن کی سرداری پشتوں سے ان کی اولادوں سے منتقل ہو رہی ہے۔ بلالیہ کا موجودہ سردار فرقان داہا ہے اور عثمانیہ محمود خوارزم کی ملکیت ہے۔ دونوں قبیلے انتہائی طاقتور، جنگجو اور شاندار روایت کے حامل ہیں، لیکن پہاڑوں کی بدقسمتی ان پر بھی مسلط ہے، یعنی یہ کہ ان دونوں میں آپس میں دشمنی ہے اور یہ دشمنی پہاڑوں سے روایت کے مطابق خون ریزی کی حامل ہے۔ بہرحال موجودہ سرداری میں خوش بختی سے کوئی ایسا دردناک واقعہ نہیں ہوا جو قتل و خون ریزی پر مشتمل ہوتا، لیکن یہ کام کبھی بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی وقت۔ محمود خوارزم کا بیٹا عبران خوارزم جوان ہو چکا ہے، اسی طرح فرقان داہا کا بیٹا فاخر داہا بھی عبران ہی کا ہم عمر مانا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ محمود خوارزم اور فرقان داہا دونوں زبردست مہم جو ہیں۔ کئی بار مہمات کے درمیان ان کی مٹ بھیڑ ہو چکی ہے، لیکن شکر ہے کہ دونوں نے سمجھداری سے کام لیا اور کبھی ان کے درمیان خون ریز تصادم نہیں ہوا، یعنی ابھی تک ان کی آپس میں کوئی جھڑپ نہیں ہوئی۔ لیکن خاندانی روایات اپنی جگہ ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو دشمن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا تعارف ہے۔ پہلے میں تمہیں ان کی شکلیں ذہن نشین کرا دوں۔ کارپورل خاموش ہو گیا اور اسکرین روشن ہو گئی۔ چند لمحات کے بعد پہاڑوں کے حسین مناظر نگاہوں کے سامنے آنے لگے۔ پتھر کی ایک پہاڑی نظر آئی جو شیر کے سر کی شکل میں تراشا گیا تھا۔ عظیم الشان چٹانوں نے اس کے اطراف احاطہ کیا ہوا تھا۔ شیر کے کھلے منہ میں پہاڑوں سے اندر جانے کا راستہ تھا۔ یقینی طور پر یہ انسانی ہاتھوں کی تراش تھی اور پہاڑوں کو اپنی مرضی کی شکل دی گئی تھی۔ میں خود ایک پہاڑی آدمی تھا، لیکن میں نے زندگی میں ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا جو اس وقت اسکرین پر نگاہوں کے سامنے تھا۔ بلا شک و شبہ اس نے ہمیں بہت زیادہ متاثر کیا۔ پھر کارپورل کی آواز ابھری، یہ عثمانیہ ہے، محمود خوارزم کا شہر، اس کی آبادی، اس کی بستی، اس کا گاؤں۔ چلو یہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ پھر ایک تصویر اسکرین پر ابھری۔ ایک شہری جوان کی تصویر تھی، بڑی شاندار شخصیت کا مالک۔ کارپورل نے کہا، یہ محمود خوارزم ہے۔ دوسری تصویر ایک اچھے اسمارٹ نوجوان کی تھی، اور یہ اس کا بیٹا عبران خوارزم۔ پھر ایک اور آبادی دکھائی گئی جو بلالیہ تھی۔ بلالیہ میں فرقان داہا اور فاخر داہا کی تصویریں بھی سامنے آ گئیں۔ در حقیقت ان پہاڑوں میں ایسی شاندار شخصیتوں کا ہی تصور کیا جا سکتا تھا
پھر اس نے کہا، قرب و جوار کی آبادیوں کی پہاڑی بستیوں کو دیکھ لو، یہ سب تمہارے کام کی چیزیں ہیں۔ میں تمہیں ایک افسوسناک خبر سنانے جا رہا ہوں۔ مہم جوئی کے دوران محمود خوارزم کو ایک ایسی شخصیت ملی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک طلسمی دنیا کی حامل شخصیت تھی، اور اس کے پاس کوئی ایسا راز موجود تھا جو بہت ہی سنسنی خیز اور بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بات کسی بھی طرح سامنے نہیں آ سکی۔ جس طریقے سے اس بات کو ہم نے معلوم کیا ہے، تم یہ سمجھ لو دوستوں کہ شاید کوئی اور کبھی ایسا نہ کر سکتا۔ بہرحال میں نہیں جانتا کہ محمود خوارزم نے اس سلسلے میں آگے کے اقدامات کیا کیے تھے، لیکن جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ فرقان داہا کو بھی اس شخصیت کے بارے میں تفصیل معلوم ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ شخصیت ان دونوں کی مشترکہ ملکیت ہے، اور دونوں ہی اس شخصیت کے ذریعے کسی ایسی جگہ پہنچنے کے خواہش مند ہیں جو ایک پراسرار دنیا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جادو نگری ہے، اور اس جادو نگری میں ان لوگوں کے لیے بہت کچھ ہے، مگر سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ عبران خوارزم اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ہم دونوں چونک پڑے۔ ہاں، زیادہ عرصہ قبل کی بات نہیں ہے کہ عبران خوارزم، جو سیر و شکار کا رسیا تھا اور بہت اچھی شخصیت کا مالک، شکار کھیل رہا تھا کہ برفانی طوفان آ گیا اور وہ برف کے سمندر میں غرق ہو گیا، لیکن اس طرح کہ اس کے بارے میں صحیح طور پر کسی کو پتہ نہیں چل سکا۔ ایک سرکاری پارٹی جس میں 3 افراد شامل تھے، یعنی میں اور میرے 2 ساتھی، اس سلسلے میں کہیں کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ ہم لوگ ہیلی کاپٹر سے سفر کر رہے تھے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے انہیں غرق ہوتے ہوئے دیکھا۔ بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ عثمانیہ کا ولی عہد تھا، تو پھر ہم اسے نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ میں ہیلی کاپٹر پائلٹ کر رہا تھا، میرے 2 ساتھی برف کے اس گڑھے میں اترے جہاں ہم نے اپنی نگاہوں سے ان گھوڑ سواروں کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن بدقسمتی سے ان دونوں کو بھی زندگی نہیں ملی اور وہ بیچارے بھی غرق ہو گئے۔ میں واحد آدمی بچ کر آ سکا تھا۔ کسی کو یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ عبران اس طرح گم ہو گیا ہے۔ دوستوں، یہ راز میں اپنے سینے میں اس لیے چھپائے ہوئے تھا کہ میں بھی اس سلسلے میں جواب دہ قرار پا سکتا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وقت فوراً ہی مجھ سے یہ داستان معلوم کر لے گا۔ یہ میں نے کرنل ہی کو بتایا ہے، اور کرنل ہمایون نے مجھے اس سلسلے میں خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ معاف کرنا کارپورل صاحب، ابھی تم نے 3 سرکاری آدمی کہا، کیا تم اب بھی سرکاری ملازمت میں ہو؟ حسن فیروز نے سوال کیا۔ کچھ لمحوں کے بعد جہاں زیب کی آواز ابھری، کچھ باتیں صیغہ راز میں رہنے کے لیے ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں کسی کو بتایا نہیں جا سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ جن باتوں کی وضاحت میں خود نہ کروں، تم مجھ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھو گے۔ بہرحال کہانی صرف اتنی تھی جو سنانا مقصود تھی۔ اب آگے کے بارے میں تفصیلات سنو اور فیصلہ کر کے مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ کرنل کی ہدایت یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ آخری ہدایت یہ ہے کہ میں اس مہم کے معاملات میں تم سے تعاون کروں۔ کیا تم مجھے اپنا منصوبہ سنانے کی اجازت دو گے؟ آپ سنائیے کارپورل، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ چونکہ عبران خوارزم کے بارے میں ابھی اس کے باپ کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اصل میں عبران خوارزم اپنے باپ کی ہی مانند ایک آوارہ گرد مہم جو ہے یا تھا۔ اکثر کئی مہینوں تک وہ ان آبادیوں اور پہاڑیوں میں بھٹکتا رہتا، اس لیے محمود خوارزم کو ابھی تک اس بات کا شبہ نہیں ہو سکا کہ اس کا بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم گل مراد عبران خوارزم کی جگہ لے لو۔ تم اس کی زبان سے بھی واقف ہو اور حالات سے بھی واقف ہو چکے ہو۔ ایسی شکل میں تم عبران خوارزم کی جگہ لے کر وہاں اپنا ایک مقام بنا سکتے ہو، اور اس کے بعد یہ بھی تمہارے شانوں پر ذمہ داری عائد کی جاتی ہے کہ ان دونوں قبیلوں کو ایک جان کرو اور ان کی دشمنی ختم کرواؤ۔ پھر اس کے بعد تم وہ مہم ترتیب دو جس میں تم لوگ آزادی سے شریک ہو سکو۔ کیا سمجھے؟ یہ ہے پورا کھیل۔ تمہیں اس مہم کو ترتیب دینے کے بعد وہ سارے کام سر انجام دینے ہیں جو اس سلسلے میں اہمیت کے حامل ہیں۔ ہاں، لیکن ہمارے چہرے؟ حسن فیروز کے لیے چہرہ بدلنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ عبران خوارزم کے بے شمار دوست ہیں
جن کی شناخت ضروری نہیں ہوتی۔ جہاں تک تمہارا تعلق ہے گل مراد، تمہیں ابران خوارزم کا میک اپ کروایا جائے گا، اور اس دوران عثمانیہ کے حالات و واقعات سے اور تمہارا جن شخصیتوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے ان کا تعارف اور شناسائی کی خاطر تمہاری ایک باقاعدہ تربیت کی جائے گی۔ تمہیں اس وقت اس لمحے یہ جواب دینا ہے کہ کیا تم اس تمام کام کے لیے تیار ہو؟ میں تمام کاموں کے لیے تیار ہو کر ہی یہاں پہنچا تھا کارپورل صاحب، میں نے جواب دیا، اور اس کے بعد فوراً ہی روشنی پھیل گئی، گویا کارپورل کا کام ختم ہو گیا تھا۔ اپنی رہائش گاہ میں پہنچ کر حسن نے کہا، ہماری ملاقات کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ میں نے چونک کر حسن کو دیکھا۔ کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ نہیں، بس میں سوچ رہا ہوں کہ دو اچھے آدمیوں کو بہت جلد ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے حسن کی طرف دیکھا۔ کون ہیں وہ دو اچھے دوست؟ ایک تم اور ایک میں۔ تمہارے اندر کیا اچھائی ہے؟ بہت سی خوبیوں کا مالک ہوں میں۔ ہوگے۔ خیر، اب تو میرا خیال ہے کہ تم سے ملاقات بھی ممکن نہیں ہوگی، اس لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حسن کے بارے میں مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کہاں جائے گا۔ یہی کہتا رہا تھا اکثر کہ میرا اور اس کا ساتھ مختصر ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے اس بات پر کبھی تردد کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ نہایت سنجیدگی سے اسے یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ اپنی زندگی ضائع نہ کرے، اور وہ بھی سنجیدگی سے مجھے اپنے مستقبل کے پروگرام بتاتا رہتا تھا۔ لیکن جب میں تربیت مکمل کر چکا، عثمانیہ اور بلالیہ اور ان تمام پہاڑی بستیوں کے بارے میں، ان شکارگاہوں کے بارے میں جو اطراف میں پھیلی ہوئی تھیں، محمود خوارزم کے بارے میں، اپنی ماں بہن باجی سب کے بارے میں جان چکا، تو کارپورل نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی مہم کا آغاز کر دوں۔ تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور میں صحیح معنوں میں اب ابران خوارزم تھا۔